مکہ مکرمہ مطاف میں نمازیوں کے آگے سے گزرنا اور مسجد نبوی میں نمازیوں کے آگے سے گزرنا، کیا اس کی رخصت ہے؟ کیوں جی میرے بھائیو، اس کی رخصت ہے؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث پاکستان میں بیان کی ہوتی یا انڈیا میں بیان کی ہوتی تو ہم کہتے مکہ مدینہ میں اس کی معافی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیثیں آپ نے یہیں پہ بیان کی ہیں، اگر یہاں ان کے اوپر عمل نہیں ہونا تو پھر کہاں ہونا ہے؟ اس لیے یہاں بھی آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدی، کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے پہ کیا ہوگا، یعنی کہ کتنا گناہ ملے گا، کتنی سزا ملے گی، تو وہ 40 دن کھڑا رہے یا 40 مہینے کھڑا رہے یا 40 سال کھڑا رہے، لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ اس لیے نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ لیکن یہ کس نمازی کی بات ہو رہی ہے؟ جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں کسی امام کے پیچھے، تب مقتدیوں کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے، کیونکہ امام کے آگے سترہ موجود ہے، اس کے سامنے دیوار موجود ہے، اس کے سامنے کوئی کرسی، کوئی چیز، کوئی آڑ موجود ہے، اب آپ مقتدیوں کے سامنے سے گزر سکتے ہیں۔ لیکن جب کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو آپ اس کے آگے سے نہیں گزریں گے۔ لیکن نمازی حضرات سے گزارش ہے، آپ سے میری گزارش ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں نمازی کے آگے سے گزرنے سے منع کیا ہے، وہاں نمازی سے بھی کہا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے سامنے کوئی آڑ رکھ لو، کوئی سترا رکھ لو۔ کوئی بھی نماز ہو آپ کے سامنے سترا ہونا چاہیے۔ کسی ستون کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، کسی کرسی کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، آپ کے سامنے کرسی ہو، ستون ہو، کوئی بھائی آپ کا بیٹھ جائے، کوئی آپ لکڑی رکھ لیں، کوئی نہ کوئی چیز آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اور پھر اگر آپ کے سامنے سے کوئی گزرے تو آپ اسے گزرنے نہیں دیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمازی سے کہ اگر تمہارے سامنے سے کوئی گزرے تو اسے گزرنے سے روکیں، اگر وہ اصرار کرے تو آپ اسے لڑیں، وہ شیطان ہے۔ اس لیے نہ آپ کسی کے سامنے سے گزریں اور نہ گزرنے دیں، لیکن نماز درست جگہ پہ پڑھیں۔ طواف والی جگہ پہ نماز پڑھیں گے جو لوگوں کی گزرگاہ ہے، تو پھر آپ کسی کو اپنے آگے سے گزرنے سے روک نہیں سکتے۔ مسجد نبوی میں، بیت اللہ میں جو راستے بنے ہوئے ہیں، انتظامیہ نے بنائے ہیں، اگر وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کیسے کسی کو روکیں گے اپنے سامنے سے گزرنے سے؟ پھر تو قصور آپ کا ہے، گزرنے والے کا نہیں ہے۔ میری والدہ کو فوت ہوئے تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں۔ ہر جمعہ کے دن میں ان کے لیے 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، یہ عمل قرآن و سنت کے اعتبار سے درست ہے؟ میرے بھائی، میت کو ثواب کیسے پہنچتا ہے، یہ بات ہم اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتے، کیونکہ میت ہے اگلے جہان میں اور ہم ہیں دنیا میں۔ اب یہ وہی بتا سکتا ہے کہ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا جس کی دونوں جہانوں کے اوپر نگاہ ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ یا اللہ کے نبی علیہ السلام بتا سکتے ہیں کہ بھی کن کن چیزوں کا ثواب ادھر جا رہا ہے، کن کن چیزوں کا نہیں جا رہا۔ تو اللہ نے کہا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے کام وہی اعمال آئیں گے جو خود اس نے کیے ہیں، یعنی کہ کسی کی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی۔ لیکن پھر شریعت نے اس اصول سے چند چیزوں کو استثناء دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ان کا ثواب آگے پہنچ جاتا ہے۔ اب ہم انہی تک محدود رہیں گے۔ نمبر 1 پورا حج، نمبر 2 پورا عمرہ، نمبر 3 صدقہ خیرات، نمبر 4 میت کے لیے دعائیں۔ یہ 4 کام ہیں جو آپ میت کے لیے کریں، لیکن نماز پڑھ کے میت کو بخشنا
صرف طواف، عمرے کے بغیر صرف طواف، حج کے بغیر صرف طواف کر کے میت کو بخشنا، قرآن پاک کی تلاوت میت کو بخشنا، یہ تینوں چیزیں لوگ کثرت سے کر رہے ہیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے ثابت نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے جو 4-5 چیزیں ثابت ہیں وہی بار بار کرتے رہیں۔ آپ مالدار ہیں حج کریں، مالدار ہیں میت کی طرف سے عمرہ کریں، مالدار ہیں صدقہ خیرات کریں، غریب ہیں دعا کریں، نماز اپنی، طواف اپنا، تلاوت اپنی، میت کے لیے دعا کریں۔ تو یہ میرے بھائی جو ہیں، ایک تو نماز پڑھ کے بخش رہے ہیں والدہ کو، یہ غلط ہے، اور پھر اس کے لیے دن مقرر کرنا کہ یہ عمل جمعے کے دن کرنا ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی کا یہ عمل قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، اس سے اجتناب کریں۔ بھائی کا دوسرا سوال، حج تمتع میں 10 ذی الحجہ بال کٹوانے کے بعد احرام کھول سکتے ہیں، تو کیا طواف کے لیے احرام کی شرط نہیں ہے؟ کیوں میرے بھائی شرط ہے؟ نہیں، بلکہ اگر آپ نے کنکریاں مار لی ہیں اور اس کے بعد بال بھی منڈوا لیے ہیں، آپ غسل کر کے، خوشبو لگا کے، کپڑے پہن کے آپ طواف کر سکتے ہیں، بلکہ یہ بہتر ہے تاکہ اللہ کے گھر کا طواف خوبصورت بن کے کریں، خوبصورت لباس پہن کر کریں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں انہی چادروں میں کر لوں تو آپ کو اجازت ہے، لیکن یہ کہنا کہ چادریں ضروری ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، 11-12 ذی الحجہ کو جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے احرام ضروری ہے؟ اگر ہے تو کیا دوبارہ احرام باندھا جائے گا؟ 10 تاریخ کو جب آپ نے کنکریاں مار لیں، بال منڈوا دیے، تو احرام آپ کھول سکتے ہیں، اس کے بعد آپ احرام کے بغیر رہیں گے۔ ہاں، اگر کوئی احرام کی چادریں نہیں اتارنا چاہتا تو اس کی مرضی، اب یہ احرام کی چادریں نہیں ہیں، نارمل چادریں ہیں، یہ ایسے ہی ہیں جیسے شلوار قمیض ہو، پہننی ہے چادریں پہنے رکھیں، شریعت آپ کو مجبور نہیں کرتی اتارنے پہ، لیکن ان کے اتارنے کا وقت ہو چکا ہے۔ کیا کسی زندہ شخص کو کسی عمل کا ثواب بخشا جا سکتا ہے؟ جیسے والدین بوڑھے ہوں تو ان کو حج کا ثواب، حج میت کی طرف سے ہوگا، ثواب نہیں بخشا جائے گا، فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ آپ نے اپنا حج کر لیا، اب آپ نے اپنے والد صاحب جو فوت شدہ ہیں ان کی طرف سے حج کیا، اب یہ نہیں ہے کہ آپ کاپی پنسل لے کر بیٹھ جائیں کہ یا اللہ اتنا ثواب میں ٹرانسفر کر رہا ہوں اپنے کھاتے سے اس کھاتے میں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ نے ان کے نام پہ حج کیا ہے، اب جو ثواب اللہ نے دینا ہوا انشاءاللہ میت کو مل جائے گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے ان کی طرف سے حج کیسا کیا ہے، ہر حج کا ثواب برابر نہیں ہوتا۔ کیا زمزم عام پانی کی طرح بیٹھ کر پینا چاہیے یا کھڑے ہو کر؟ کیوں جی؟ بیٹھ کر، کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، پیچھے سے آواز آ رہی ہے کھڑے ہونے والوں کی، کھڑے ہونے والوں کے ووٹ ہیں۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمزم دیا اور آپ نے کھڑے ہو کر پیا۔ یہ حدیث سن کے آپ نے فوراً چلے نہیں جانا، میری بات مکمل ہونے دیں۔ آپ نے زمزم کھڑے ہو کر پیا، یہ ایک حدیث ہے۔ دوسرے نمبر پہ بہت سی احادیث ہیں، مسلم میں بھی ہیں، دیگر کتب میں بھی ہیں، جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ اب کئی سب کو جمع کریں تو نتیجہ یہ نہیں نکلے گا، نتیجہ کچھ اور نکلے گا۔ وہ کیا حدیث ہیں جو باقی رہ گئی ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں تھے، کوفہ کے سین میں وضو کر رہے تھے، وضو کیا، وضو کا جو پانی بچ گیا انہوں نے کھڑے ہو کر پی لیا۔ لوگ حیران ہونے لگے، کہنے لگے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
ایک اور حدیث ابو داؤد وغیرہ میں آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کے گھر میں گئے، مشکیزہ لڑکا ہوا تھا، اس کے مشکیزے سے پانی پیا، کھڑے ہو کر پیا۔ تو اب خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ عام طور پہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، یہی بہتر ہے، یہی افضل ہے، اسی کی ترغیب دینی چاہیے، لیکن اگر کبھی کوئی کھڑے ہو کر پانی پی لے تو گناہ نہیں ہے۔ اور یہ حکم زمزم کے لیے بھی ہے، دوسرے پانی کے لیے بھی ہے۔ زمزم بھی بیٹھ کر پینا چاہیے، اگر کبھی کھڑے ہو کر پی لیں تو گناہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے صرف زمزم کھڑے ہو کر پیا ہوتا، کو اور پانی کھڑے ہو کر نہ پیا ہوتا، تو ہم کہتے زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، لیکن آپ نے زمزم کے علاوہ دوسرا پانی بھی کھڑے ہو کر کبھی کبھار پیا ہے، تو اس لیے مسئلہ پھر یہ ہوگا کہ عام طور پہ بیٹھ